بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے حسن راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہراؤنڈ بٹواؤں۔ بین الاقوامی کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستانی معیشت کو آنے والے خطرات سے خبردار کر دیا ہے۔ فچ ایجنسی کے مطابق پاکستانی روپے کی قدر میں مسلسل کمی کے وسیع معاشی اثرات ہوں گے۔ فوری طور پر اس سے درآمدی مہنگائی بڑھے گی۔ مہنگائی روکنے کے لیے اسٹیٹ بینک شرح سود میں اضافہ کر دے گا۔ مہنگائی میں اضافے سے یوٹیلیٹی اسٹور پر دودھ، گھی، مسالوں سمیت دالیں، چاول، آٹا، چینی غرض ہر چیز بے حد مہنگی ہو جائے گی، جو کہ فی الحال بھی ہو چکی ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹور پر سبسڈی دی جاتی تھی تاکہ غریب آدمی وہاں سے جا کر چیزیں خرید لے اور اپنے گھر کا گزارا چلائے، مگر اب وہاں بھی بہت مہنگائی کر دی گئی ہے۔ ہر چیز غریب کی پہنچ سے کوسوں دور ہے۔ IMF نے پاکستان سے 4100 ارب روپے کا گردشی قرض ختم کرنے کا پلان طلب کر لیا ہے۔ حکومت نے مکمل سرنڈر کر دیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ حکومت مکمل طور پر IMF کے آگے لیٹ جائے گی۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے IMF کو بجلی کی قیمتوں میں 10 روپے یونٹ تک اضافے کی تجویز دی گئی ہے، تاہم حکومت کا اصرار ہے کہ یہ قیمت یکمشت نہ بڑھائی جائے، بلکہ قیمت آہستہ آہستہ اگست تک بڑھائی جائے گی۔ گیس کی قیمت کو بھی ڈبل کیا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی لیوی قیمت میں پٹرول پہ 50 روپے اور ڈیزل میں 60 روپے کا اضافہ متوقع ہے۔ FBR بھی اپنے رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں ٹیکس وصولیوں کا ہدف حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ ملک میں کاروباری طبقہ پہلے ہی بہت پریشانی کا شکار ہے۔ بڑے بڑے صنعت کار جو کہ حکومت کو ٹیکس کی مد میں اربوں روپے دیتے تھے، ان کی صنعتوں کا پہیہ تو رک چکا ہے۔ ڈالر کے فرق نے تو انہیں پہلے ہی کنگال کر دیا تھا۔ ملیں بند پڑی ہیں، کاروبار زندگی بالکل منجمد ہے۔ ایسے میں ٹیکس کہاں سے دیں؟ لے دے کر بجلی کے بلوں اور پیٹرولیم مصنوعات ہی بچتی ہیں جن پر ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اور حکومت کا پہیہ چلتا ہے۔ LPG کا گھریلو سلنڈر 703 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے۔ ہر طرف آپ کو صرف اور صرف ایسی ہی مہنگائی کی خبریں ہی ملیں گی۔ ملک کو تیل سپلائی کرنے والا ادارہ PSO تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ PSO کا گردشی قرضہ 718 ارب سے زیادہ ہو گیا ہے۔ کہیں سے کوئی خبر آپ کو اچھی ملی ہے؟ نہیں کہ فلاں کام گورنمنٹ نے بہت اچھا کر دیا، غریب آدمی کو اس گورنمنٹ نے بڑا ریلیف دے دیا، اس حکومت کے دور میں غریب آدمی بہت خوشحال ہوا ہے، ایسی کوئی خبر آپ کو سننے کو بالکل بھی نہیں ملے گی۔ 9 فروری تک IMF کا وفد پاکستان میں ہے۔ جو معاہدے ہوئے ہیں وہ تمام معاہدے 9 فروری سے پہلے ہی مکمل کرنے ہیں۔ IMF کے معاہدے کے مطابق تیل، گیس، بجلی اور ٹیکس اہداف 9 فروری سے پہلے بڑھانے ہوں گے۔ اس کے بدلے IMF امپورٹڈ حکومت کو 1.5 ارب ڈالر دے گی۔ صرف 1.5 ارب ڈالر کے لیے حکومت نے عوام کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ پیٹرول پمپ نے 3 فروری سے ہی پیٹرول کی قلت کر دی ہے۔ عوام جگہ جگہ موٹر سائیکلیں کھینچ بے حال ہو گئی ہے۔ عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پیٹرول کے بغیر وہ اپنا وزن کھینچے یا موٹر سائیکلوں کا۔ اسحاق ڈار جیسا نالائق وزیر خزانہ جس نے ملک کا یہ حال کر دیا ہے۔ مہنگائی مارچ کرتے تھے عمران خان کے دور میں، جبکہ مہنگائی کی ریشو اس وقت تھی 12%۔ بے شرمو نالائق کو، تمہارے دور میں مہنگائی کی شرح 45% ہے، تو اب کس کے اگینسٹ مہنگائی مارچ کرو گے؟ پھر بھی اشیاء نہیں مل رہی، دہشت گردی بے قابو ہے، کوئی چیز انڈر کنٹرول ہے صحیح تمہارے؟ بس ان نالائقوں سے ایک کام ہوا ہے، جو بھی ان پر تنقید کرے، جو بھی ان کے آڑے آئے، جو بھی ان کے خلاف بات کرے، اس پر FIR کاٹو اور اس کو ڈھک دو۔ عوام نے ان کا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے۔ عوام اب ان کے اور ان کے سہولت کاروں کے منہ پر کالک ملی ہوئی صاف دیکھ رہی ہے۔ ناظرین، ملک بالکل ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ ہر انسان کو، اسٹیبلشمنٹ کو، ہر ادارے کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر ملک کو ڈیفالٹ سے نکالنا ہے تو واحد اور ایک ہی سنگل حل ہے کہ شفاف الیکشن کروائے جائیں۔ جب تک عمران خان جیسا دلیر لیڈر برسر اقتدار نہیں آئے گا، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی کرنسی اسی طرح گرتی رہے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا لیڈر واپس آئے اور برسر اقتدار آئے اور جو لوگ ملوث ہیں پاکستان کی اکانومی کو ڈاؤن کرنے میں، ان کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔